سے بہتر قرآن، مشک و عنبر فرقان، ہے گواہ یہ سارا جہان، افضل اعلیٰ قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ 12واں پارہ اور سورہ ہود شروع ہوتے ہیں، جس کا کچھ حصہ 11ویں پارے میں ہے۔ شروع میں کتاب اللہ کا تعارف کرایا گیا، جو پیغام اللہ کا اللہ کے بندوں کو آیا ہے۔ فرمایا یہ کتاب ہے، یہ خط ہے، یہ لیٹر ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے اندر جو احکام دیے گئے سب مضبوط اور دانش مندی پر مبنی ہیں۔ پھر ان احکام کو کہیں اجمالاً قرآن پاک میں اور کہیں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، اور بھیجے جس میں ہیں وہ اللہ حکیم خبیر ہے، اس کا علم پختہ ہے، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، اور اس کا علم عام ہے، ہر ایک کی خبر رکھتا ہے، پوشیدہ ہو یا ظاہر سب کو جانتا ہے۔ جب ایسا ہو تو اس کی کلام میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اس کا پہلا حکم یہ ہے، کتاب میں جو پہلا آرڈر ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ سب سے پہلا حکم، عبادت صرف اللہ ہی کی کرو۔ اور جس پر یہ کتاب اتری ہے شروع میں، اور وہ تمہیں سمجھاتا ہے، اس کا کام ہے نذیر اور بشیر ہونا۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں خدائی اختیار نہیں رکھتا، میں بھی بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو ڈرانے والا اور ماننے والوں کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اپنی حیثیت بتا دیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یا اللہ ہم تو گناہوں میں لت پت ہو کے آ رہے ہیں، اتنے گناہ ہیں۔ پھر فرمایا استغفار کرو، اپنا رب سے معافی مانگو، اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہارے سارے گناہ پچھلے معاف کر دے گا۔ کیسی باتیں ہیں یہ کہ اللہ سن۔ اور پھر جتنے یمتعکم متاعًا حسنا، پھر تمہیں اچھے طریقے سے بسائے گا، اور ایک وقت تک تم دنیا میں رہو گے، اور پھر تمہیں میدان دیا جائے گا، اس میں جو نفلی عبادت زیادہ پڑھ کے کرے گا ہم ثواب بھی اس کو پڑھ کے دیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اگر منہ موڑ لو تو مجھے بڑا ڈر ہے، ایک بڑا دن آنے والا ہے، اس میں بڑا عذاب ہوگا، پھر کیا کرو گے؟ یہ دن تو گزر ہی جائیں گے، جیسے بھی ہوگا گزر ہی جائیں گے، گزر ہی جاتے ہیں سب کے، فقیر بھی گزار رہا ہے، امیر بھی گزار رہا ہے، سب کے گزرتے ہیں، یہ تو وہ اگلے وہ جو دن آئے گا وہ نہیں گزرے گا۔ اللہ اکبر۔ بالغاہ رہنے کو جھونپڑی ہو یا مکان گزر جائے گی، کندھے پہ گدڑی ہو یا شال گزر ہی جائے گی۔
ادھر جاتی ہے۔ مرنے کے بعد بڑا چودھری بڑا مالدار بھی زمین میں جائے گا، بعض کو جلا دیتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنے ہاتھوں سے جلا دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ مرجعکم، تم سب نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، یہ عقیدہ رکھو، تم اس سے چھپ نہیں سکتے۔ مشرکین جب نبی علیہ السلام کو یا کسی بندے کو دیکھتے فوراً کپڑے میں چھپ جاتے تاکہ یہ ہمارے ساتھ کوئی بات پوچھ نہ کرے، چھپ جاتے۔ یہ گناہ فرمایا کہیں چھپ نہیں سکتے، اللہ سے کہاں چھپ سکتے ہو۔ اور صحابہ کرام بھی حیا کی وجہ سے بعض دفعہ ان کے لیے بول و براز کرتے ہوئے کپڑا ہٹانا یا میاں بیوی کو ملتے ہوئے کپڑا ہٹانا شرم محسوس ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں تک کپڑے ہٹانے کی ضرورت ہے اس سے تمہیں روکا نہیں گیا، بے حیائی سے روکا گیا ہے۔ کھلے بند کو کپڑا نہ ہٹاؤ، جہاں ہٹانے کی ضرورت ہے ہٹا سکتے ہیں۔ مجھ سے تم چھپ نہیں سکتے، کسی حالت میں کپڑا ہو یا نہ ہو مجھے سامنے ہو۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ جسم کو چھپانے والے ہم تو تمہارے دل کی بات بھی جانتے ہیں۔ اور کیا چھپ یہ قرآن ہے، کیا بیان کیا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، پہلی آیت پاری کی ہے۔ دابہ ہر زمین پہ چلنے والا جانور، بڑا ہو چھوٹا ہو، 2 ٹانگوں پہ چلے، 4 ٹانگوں پہ چلے، 6 ٹانگوں پر بھی، 8 ٹانگوں پر کیڑے مکوڑے چلتے ہیں، وہی ہے، سب کو رزق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دیتا ہوں، میں رازق ہوں اور تم جہاں کہیں ہو میں جانتا ہوں وہیں روزی پہنچے گی۔ پہاڑوں کے اندر ہو، پتھر کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے اس کو بھی روزی مل رہی ہوتی ہے، پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اس کو بھی روزی مل رہی ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں تم نے کہاں کہاں رہنا ہے، کہاں کہاں تم اس وقت ہو، پھر تم کہاں جاؤ گے۔ کل فی کتاب مبین، ہمارے علم میں بھی ہے اور ہم نے کتاب لوح محفوظ تیار کر رکھی ہے، اس میں بھی سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ هو الذی خلق السماوات، رزق دینے والا جو ہے اس نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے اور اس کی حکمرانی ہے۔ وکان عرشہ علی الماء، اس کا تخت پانی پر ہے۔ اللہ اکبر، تخت شاہی تمہاری آزمائش ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، آگے وہ منکرین کہتے ہیں کہاں یہ جادو کرانا پاتے ہیں۔ اگر کہا جائے اس گناہ جو کرتے ہو اس پر عذاب آ سکتا ہے، آگے بولتے ہیں کہ کس نے روک رکھا ہے، آتا کیوں نہیں؟ میں جب آئے گا تو نانی یاد آئے گی اس وقت، پھر کیا پیدا ہوگا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، کافر انسان کی نا امیدی کا ذکر ہے۔ فرمایا جب ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، صحت دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، عہدہ دیتے ہیں، تو اس کے بعد جب چھین لیتے ہیں، ہٹا بھی لیتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرتا ہے۔ حالانکہ صبر کرنا چاہیے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ حالات آتے ہیں، اچھے آ گئے تھے وہ ہٹ گئے، برے آ گئے، اچھے ہوں تو شکر کرے، برے ہوں تو صبر کرے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اگر ہم اس کو تکلیف کے بعد اگر کوئی نعمت بھیج دے، پہلے بیمار تھا صحت ہو گئی، تب دستہ مالدار ہو گیا، بڑی بڑی دکانیں بن گئی، بے دولت کی، اس زمانے کا چکر تھا، پہلے تندرستی تھی زمانے کی وجہ سے، اب میرے لیے خوشحالی آ گئی۔ اللہ کی طرف نسبت کرتا اگر ایمان نہ ہو، ایمان والا تو نسبت اللہ کی طرف ہی کرتا ہے۔ اس واسطے اللہ نے آگے مستثنا کر دیا، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ، جو ایمان والے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، نیک عمل بھی، تنگ دستی میں بھی نیک عمل، خوشحالی میں بھی نیک عمل کرتے ہیں، ہم ان کے گناہوں کو معاف کر کے اجر کبیر دیں گے۔
کیسی پیاری پیاری باتیں آپ کو ہم نے بتا دی ہیں. اب معاشرے میں بیان کرنا مشکل نظر آتا ہے کہ اگلے سارے جو نہ ماننے والے لوگ ہیں اب کیسے بیان کیا جائے، انہیں تو ماننا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کا دل تنگ کیوں ہوتا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے. آپ نے تو صرف میرا حکم بیان کر دینے ہیں، مانے یا نہ مانے وہ میں جانوں اور وہ جانوں. آپ کا کیا کام؟ آپ نے میرے احکام بیان ہی کرنے ہیں. قیامت تک آنے والے آپ نے بھی بیان کرنے ہیں. وہ تو یہ کرتے ہیں آپ کو تنگی سوال کہتے ہیں تو بڑا اگر اللہ کا نمائندہ ہے تو تیرے پاس خزانے کیوں نہیں، تیرے پاس باڈی گارڈ فرشتے کیوں نہیں آتے. میں نبی کے اس کا جواب دے دے انمان تنزیل، آپ تو ڈرانے والے ہیں. آپ کو سونے بانٹنے کے لیے تھوڑے آئیں گے، آپ کے پاس سونا ہو تو آپ لوگ سونے کو دیکھ کر آ جائیں. آپ تو ان سونوں سے بھی اہم ترین خزانے علمی بانٹتے ہیں. یہ بانٹتے ہیں، ان کی قدر نہیں ہے ان کو یہ اینٹیں اور بھوک سے جس کے پاس کلو سونا ہی پڑا اور بھوک کو کھانے کے نہ ہو کیا کرے گا. اس کو وہ ایک بادشاہ وہ مسلمان ہی تھا جس کو قید کر دیا گیا، جب بھوکا رکھ کے اس کے بعد اس کو جواہرات کے تھار اس کے سامنے رکھ دیے گئے. اس نے کہا اس کو میں کیا کروں، یہ کوئی کھانے کی چیز ہے، میں نے بھوک سے مرنا. میں کھا رہا تو نے یہ جمع تو نے نہیں کیے تھے، یہ تیرے جمع شدہ. تو اگر اس سے اسلحہ خریدتا، فوج بناتا، مقابلہ کرتا تو یہ حالت نہ ہوتی. اس نے اس کو دیا یہ جواہرات. آپ تو کھا پیسے کا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ سونا چاندی کسی کے پاس زیادہ آگے کیا ہوا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ سونا کوئی غریب کو کوئی فرق نہیں پڑتا جس کا 400 3 لاکھ کا یا 4 لاکھ کا ہو کیا ہے، غریب نہیں لینا کوئی بات نہیں. ہاں جب گندوں مہنگی ہوگی پھر روٹی تو کھانی ہے، اس کو مشکل تب ہوتی ہے. سونے کی مشکل نہیں ہے. وہ شادیوں میں مصیبت مشکل بات دفعہ کر دیتے ہیں لیکن وہ بھی آخر ہو ہی جاتا ہے. اگر قرآن پاک کی صداقت کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے تو پہلے تو ہمارے کہنے پہ مان لو اللہ کی کتاب ہے. اگر نہیں مانتے تو پھر کیا کرو، ایسی 10 صورتیں بنا کے جاؤ. پھر دوسرا ہوتا ہے پہلے کا آپ ایسا قرآن بنا کے جاؤ، اب گھٹا دیا 10 صورتیں بنا کے. اس کے بعد پھر اتار بدل 1 صورت بنا کے وہ بڑی صورت، پھر اس کے بعد ہے چھوٹی بنا کے. آج تک کسی نے ایک آیت بنا کے قرآن کے مقابلے میں نہیں لائی. مطالبہ آج بھی موجود ہے. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد، کیا تم شک کا ایک آدمی دلیل سے بات کر رہا ہے اور اس کا گواہ بھی موجود ہے. اس سے پہلے جو کتابیں تورات انجیل ہے وہ بھی ہے، اس کے اندر بھی تذکرہ ہے. نہیں یارو پھر اس کی سچائی کے لیے اور تمہیں کیا چاہیے؟ اتنی چیزیں ان کی سچائی کے لیے موجود ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے. أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ لوگ کہ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہی دیں گے کہ انہوں نے رب پر جھوٹ بولا تھا، اور حکم ہو جائے گا ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. یہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور دین میں کجیہ تلاش کرتے تھے، آخرت کو بالکل منکر ہو گئے تھے. اب تم یہ کہاں جائیں گے؟ جب ہم پکڑیں گے دنیا میں تب بھی پکڑ سکتے ہیں، آخرت میں پکڑے تب بھی پکڑ سکتے ہیں. اللہ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، مثال کے ساتھ بات سمجھو. تم جانتے ہو نابینا ہوتا ہے اور بہرا ہوتا ہے، دوسرا بینا ہوتا ہے اور سننے والا ہوتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہے؟ نہیں. جب تم سمجھتے ہو یہ دونوں برابر نہیں تو سنو، مومن دیکھنے والا بصیر اور کانوں سے سننے والا سمیع ہے، اور مشرک منکر جو ہے وہ اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، وہ حق کو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے.
مثال بڑی بہترین تمہیں دے دی ہے، اسی سے سبق حاصل کرنا۔ اس کے بعد یہ تمہید کے طور پر سارے کیسے مسائل، موٹی موٹی باتیں میں نے عرض کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ واقعات کے ضمن میں سمجھاتے ہیں، واقعات میں انبیاء ہیں اور یہ آخر تک، آخر رکوع سے پہلے 100 اور ایک کے بعد دوسرا واقعہ انبیاء کا۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا 2 رکوع میں یہاں اس صورت میں واقعہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا انی لکم نذیر مبین، تو نبی علیہ السلام نے بھی یہی بتایا تھا اور نوح علیہ السلام بھی یہی بتا رہے ہیں، میں نذیر ہوں۔ اس میں آیا تھا اللہ تعبدوا الا اللہ، نوح علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کرو۔ قوم نے ماننے کے برعکس 4 قسم کے اعتراض کر دیے۔ آپ تو انسان ہیں، ہم آپ کی باتیں کیسے مانیں؟ آپ کی اتباع کرنے والے کمی کاسبی لوگ ہیں ہم، اور آپ کو ہم لوٹا نعوذ باللہ سمجھتے ہیں، اور ہم آپ کی کوئی فضیلت نہیں سمجھتے، آپ کوئی چودھری ہیں، مالدار ہیں، عہدے دار ہیں، کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ 4 اعتراض کی ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے دندہ شکن جواب دے دیے، توڑ دیے، ان کے دانت ہی توڑ دیے، ایسے جواب دیے۔ فرمایا تم جو کہتے ہو انسان ہوں، تو میں نے کب کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں؟ تمہارا اعتراض تو تب ہوتا میں کہتا فرشتہ ہوں، تم کہتے انسان، میں تو انسان کا قائل ہوں ہی، میں انسان ہوں۔ جو لوگ میری اتباع کرتے ہیں، میں نے کبھی نہیں پوچھا یہ چودھری ہیں، عہدیدار ہیں، یہ غریب ہیں، جھاڑو پھیرنے والے ہیں، وہ ایمان لائے ہیں ہمارے لیے سونا ہے، وہ ایمان والے لوگ ہیں۔ اچھا، اور باقی تو تم فضیلت کیا ہے؟ فضیلت کی نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے، اور تم کہتے جھوٹ بولتے ہیں، میں جھوٹ کیوں بولتا ہوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نہیں کہتا کہ میں علم غیب جانتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں ان لوگوں پر کوئی عیب نہیں لگاتا اور اپنی مجلس سے نہیں ہٹاتا جن پر تمہاری نظریں حقارت سے دیکھتی ہیں۔ اللہ عالم ما فی، اور میں تم سے کچھ مانگتا نہیں، اگر غریب ہوں یا امیر ہوں، چھوڑو، میں تم سے کوئی چندہ مانگا ہے؟ لا سلم علیہ مالا، میں نے مال تو نہیں مانگا، میرا اجر اللہ پر ہے، میں ان کو نہیں بتا سکتا، اور میں دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ فہمیت علیکم، وہ تمہارے اوپر ردی ہو جو تمہیں نظر ہی نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تنگ آمد بچنگ آمد۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دے دیے، اب ان کا جواب ان سے بن نہیں پڑتا، یہ کہنے لگے وہ لیا عذاب جس سے ڈراتا ہے، الٹا بہت جھگڑا کر لیا۔ وہ بڑے پیار سے مسئلہ سمجھا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں یا لوگ بہت ہی جھگڑا کر لیا، اب وہ عذاب لیا جس سے تو ڈراتا ہے۔ فرمایا یہ بھی تمہیں غلطی ہے کہ عذاب لانے والا میں ہوں، عذاب لانے والا ہے۔ انما یاتیکم بہ اللہ، جب اللہ چاہے گا اللہ عذاب لائے گا، پھر میں بھی روکنا چاہوں تو روک نہیں سکوں گا، کوئی نہیں روک سکتا، لا بھی نہیں سکتے ہم، ہمارے اختیار میں نہیں تو روک بھی نہیں سکتے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، 950 سال بہت محنت کر لی، اب بہت ہی پریشان ہے، قوم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی سے بتا دیا، یہ لوگ آپ تسلی رکھیں، جو اس وقت تک ایمان لا چکے ہیں وہ لا چکے ہیں، آئندہ ان میں سے امید نہ رکھنا کہ نہ یہ ایمان لائیں گے اور نہ ہی ان کی اولاد کو ایمان لائیں گے، کوئی نہیں لانا ہے، بس ختم ہو گئی ان سب نے جہنم میں جانا ہے۔ اچھا یا اللہ، پھر یہ دنیا میں رہتے کیوں؟ یہ جون ایک تو ایمان والوں کو تنگ کریں گے، دوسرے بچے جنیں گے تو وہ بھی جہنم ہی جائیں گے، تو پھر ان کا رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ ان کو ختم ہی کر دو۔
یا مسئلے ختم ہو جائیں ٹھیک ہے ختم کر دیتے ہیں لیکن آپ جو مسلم ایمان والے ہیں ان کو بچانے کی تدبیر کر لیں وہ ہم بتاتے ہیں کشتی بنائیں آپ بھی بنائیں اور آپ کی حوالی آپ کے ایمان لانے والے مل کے بناؤ جانتے نہیں تھے نوح علیہ السلام کی کیسے کشتی بنتی ہے اللہ تعالیٰ نے میں کام شروع کروں میں دین میں ڈالتا جاؤں گا کام بنتا ہے کشتی بن جائے گی وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا کشتی بنائیں ہماری نگرانی میں بنائیں ہماری وحی سے بنائیں ہم دل میں ڈالیں گے بتائیں کہ یہ پھٹا یوں چیرنا یوں لگانا یہ تنکوں کا یہ ٹھوکنا ہے یہ کل مارنا ہے کشتی تیار ہو جائے گی اب کون اور مذاق شروع کر دیا اور نبوت کا کام چھوڑ کے پڑھائی بن گیا ہے لکڑی کا کام شروع کر دیا مذاق کرتے ہیں اور مذاق ہی کرتے عملاً بھی رات کو سگندہ کرتے ہیں اور جہاں وہاں سے گزرے تو فرمایا کر لو مذاق ایک دن آئے گا ہم بھی مذاق کا جواب دیں گے وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ تم جان لو اللہ عذاب بھیجے گا اور پتہ لگ جائے گا کس کو وہ عذاب ذلیل کر رہے ہیں جب ہمارا حکم آ گیا فرمایا جس دن دیکھا تنور سے پانی نکل رہا ہے تندور کے دو معنی مفسرین لکھتے ہیں ایک تندور روٹیاں پکانے والا ہوتی ہے اس میں آگ ہے نکلے گا پانی شاید تندور علاقہ بھی ہے وہ ہوتا تھا وہاں تو وہاں جب پانی ابلنے لگ پڑے صرف تنور میں نہیں وہاں سے بس وہ وہاں سے ابتدا ہوگی پھر ساری زمین سے وہاں کے علاقے میں نکلے گا پانی لیکن شروع وہاں سے ہو تنور علاقے سے تو پھر کیا کریں گے بس اب کشتی پہ سارے سوار ہو جائیں جو ایمان والے ہیں آپ کے گھر والے بھی لیکن جو ایمان نہیں لایا آپ کے گھر والوں میں سے وہ نہیں شریک ہو سکتا کشتی میں سوار نہیں ہو سکتا اور باقی ایمان لانے والے وہ اور ایک ایک جوڑا جانوروں کا بھی ڈال دینا کیونکہ بچیں گے وہی جو کشتی میں ہوں گے باقی سب تباہی میں پانی اتنا بھیجیں گے پہاڑ ڈوب جائیں گے پہاڑ ڈوب جائیں گے تو پھر بچے گا کیا کچھ بھی نہیں بچے گا بیٹا ہی بار نہیں لایا بیٹے سے کہا بیٹا ایمان لے آؤ کنارے پہ کھڑا ہے ہمارے ساتھ کشتی میں چڑھ جاؤ کیونکہ بے ایمان تو یہاں سوار نہیں ہو سکتا کافر میں نہ ہو آگے وہ ظاہر بین کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء یہ پانی سے ڈراتے ہو یہ پانی تو اوپر نکل رہا تھا نا ابھی تباہی پھیری نہیں ابھی ابھی نیچے نیچے پانی ہے تو وہ اتنے بڑے جو پہاڑے اوپر چڑھ جاؤں گا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء پانی سے میں پہاڑ پہ چڑھ کے بچ جاؤں قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم فرمایا یہ غلطی ہے تجھے آج وہ اللہ کے عذاب سے وہی بچے گا جس پر اللہ رحم کرے پہاڑ نہیں بچا سکے ادھر پھر اللہ سے دعا کی یا اللہ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي یا رب میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اس کو ایمان کی توفیق دے دے یہ ہمارے ساتھ تیرا وعدہ سچا ہے آگے اللہ تعالیٰ کا جواب سن یا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين سختی سے جواب دیا اللہ نے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے نبی کا اہل متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے رشتے پر اہل بھی ہوتے ہیں اس کے اندر اعمال ہی خراب ہے عقیدے خراب ہے آپ اس کے بارے میں اور بھی جس چیز کے بارے میں آپ کو پورا علم نہ ہو مجھ سے سوال ہی نہ کیا کریں میں آپ کو واضح کے طور پر یہ حکم دے رہا ہوں انی اعظ ان تکون من الجاہلین کانپ گئے نوح علیہ السلام رب انی اعوذ بک ان اسألک یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ کبھی بھی آئندہ کوئی ایسا سوال کروں جو میرے علم میں سوال کرنا نہ بنتا ہو
اگر تو مجھے اب معاف نہ کرے، رحم نہ کرے، تو میں تو نقصان میں پڑ جاؤں۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں، وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، بس بات چلی رہی تھی، ادھر درمیان میں آئی موج پانی کی، ادھر باپ ادھر ہے، بیٹا ادھر غرق ہو گیا۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، وہ کشتی جس پہ یہ بیٹھے ہیں یہ اوپر چل رہی ہے ایسی موجوں میں جیسا کہ وہ پہاڑ اوپر پانی کے وہ موجیں بڑی پہاڑ کی طرح چل رہی تھی، اونچی اونچی، لیکن اس وقت ان اونچی موجوں میں بچانے والا بھی اللہ ہے۔ جب پوری تباہی پھر گئی، سب ختم ہو گئے، قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت على الجود۔ جب کام ہو گیا تو زمین کو اللہ نے فرمایا پی جا اپنا پانی، اے آسمان تھم جا، آئندہ پانی اور نہیں بچنا، بس ختم۔ اور جو فالتو پانی ہے وہ سب اپنی جگہ پر واپس چلا جائے، زمین اس طرح خشک ہو جائے جس طرح پہلے تھی۔ ایک نے جرأت کرنے کی کوشش کی تھی کہ میں بھی قرآن کے مقابلے میں چیلنج کا جواب دیتا ہوں۔ جب یہ آیت پڑھی بس لوگوں نے کیا، تو بڑا تیاری کر رہا تھا، یہ آیت نے مجھے روک دیا ہے کہ یہ تو وہ کلام کرنے والا ہے جو زمین کو حکم دیتا ہے، پہاڑ کو حکم دیتا ہے، آسمان کو حکم دیتا ہے، اس کا حکم مانتے ہیں، تو میں کس کو حکم دے سکتا ہوں؟ اس واسطے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، عباس نہ غلطی کر نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے جو جودی پہاڑ ہے وہ بیڑا اس پر آ گیا ٹھہرا، پھر نیچے زمین پہ آئے اور کہہ دیا گیا آگے قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، نوح علیہ السلام کہہ دیا کہ آپ اتر جائیں سلامتی کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، اور جو تیرے ساتھ ہیں ان پر بھی برکتیں ہوں گی، اور آپ کے ساتھ لوگ جو ہیں ان کو بھی ہم بچائیں گے، اس کے بعد ان کی نسل نہیں چلے گی، نسل ہم آپ ہی چلائیں گے، 3 بیٹے آپ کے مومن آپ کے ساتھ ہیں، ایک چوتھا جو ہے وہ نہیں ایمان لایا تھا، اب ان 3 بیٹوں سے ہم پھر دوبارہ زمین کو آباد کریں گے۔ اس واسطے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ سب پہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، اوہ تو نتیجہ بھی سنی جاؤ، یہ واقعہ تم نے سن لیا، یہ کیسے تمہارے پاس آ گیا؟ اے میرے محبوب، یہ غیب کی خبر ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا، ہم نے بتائی۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے، تے جڑے کہنے تھا کہ بیٹیاں بھی جانی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی تھا، یعنی واقع سے ہٹ کر مسئلہ سمجھا دیا۔ ما کنت تعلم وانت ولا قومک، نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم میں سے کوئی جانتا ہے۔ فاصبر، آپ کے ساتھ مشکلات پیدا کر رہی ہے آپ کی قوم، تو آپ نوح علیہ السلام کے واقعے کو دیکھ کر آپ بھی صبر کریں، نتیجہ متقین کا اچھا ہوتا ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ متقین کا نتیجہ اچھا ہوا، آپ کے اور آپ کے متقین کا نتیجہ بھی اچھا رہے گا۔ دوسرا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام کی طرف آئے، ان کو سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد بات ذرا چلاتے ہیں آگے، قوم نے بات وہی کی، انہوں نے کی ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بات کرو، تمہارا کوئی اور نہیں ہے، میں تم سے مانگتا بھی کچھ نہیں ہوں، تم استغفار کرو اللہ بخش دے گی۔ یہ ساری باتیں پہلے گزری ہیں، انہوں نے بھی یہی کیا، سارے پیغمبروں کا ایک ہی مشن ہوتا ہے۔ آگے قوم کہتی ہے یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی، اور یار آپ ہمیں دعوے کرتے پھرتے ہیں، آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں، ہم آپ کی بات سے اپنے باپ دادوں کے معبود کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟
قوم سے الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات. اور آپ جو دن رات رٹ لگا رہے ہیں اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی، یہ ہمارے خداؤں کی مار ہے، یہ ہمارے خداؤں کی مار ہے جس کی وجہ سے آپ کو آرام ہی نہیں آتا. آپ ہی ادھر بھی لوگ ڈراتے ہیں اور قبر والا ناراض ہو گیا، ایک اور فقیر ہوتا تھا وہ مانگتا بھی تھا دان اور ڈراتا تھا لوگوں کو، اس کا نام تھا چھتی گدڑی والا. اس کے بعد گدڑی ہے باؤلی، جو نہیں دے گا اس کے پاس بھیج دے گا کہ ماری مر جائے گا اور ان کے بندے ہی مر جائیں گے. وہ لوگ کرتے رہنے کی آپ پڑو ببھار کے تو ہمارے عقیدے ایسے ہیں نا جیسا ہم ڈال جاتے ہیں. آپ لوگ حضرت حود کا جواب سن کے خوش ہو جاؤ. انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو، میں تمہارے بتوں سے جن کو تم نے خدا بنا رکھا بری ہوں، یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اور تمہیں بھی چیلنج ہے فقیدونی، ان کو بھی ملا کر سب مل کر میرے خلاف سازش کرو، مجھے مہلت بھی نہ دو، میں اکیلا کھڑا ہوا. ایسا ہے کوئی آمد بھی تھوڑی کر سکتا ہے، جس کا ایمان عقیدہ ہو وہ کہہ سکتا ہے. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا بھروسہ اللہ ہے جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. ہر ایک کی گردن جو ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے، پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جدھر موڑ دے چلی جاتی ہے. بہرحال آگے قوم صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا نام سمود ہے، ان کا بھی انہوں نے بھی وہی کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، زمین پر آباد کیا ہے، زمین کی چیزیں کھا رہے ہو، اسی میں تم نے جانا ہے، اور گناہ کرتے ہو نافرمانی کرتے ہو، معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے. صالح ہم نے سمجھا یہ نوجوان ہماری قوم میں آ رہا ہے ابھرتا ہوا، یہ ہماری قیادت کرے گا، ہماری قوم کو آگے لے جائے گا، تو ہماری جگہ میں بیٹھ گیا. یہ کیا کیا تم نے؟ ہماری مخالفت کر رہے ہیں. قال یا صالح قد كنت فينا مرجوما قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد. ہمیں امید تھی، اب تو روکتا ہے اس سے جس کی بات ہمارے باپ دادے کرتے تھے. ہمیں شک ہے آپ کی دعوت میں. فرمایا میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، تم میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. انہوں نے مطالبہ کیا تھا چلو آپ کو اونٹنی دکھا دیں، پتھر سے نکال کے، چلو نکال کے دکھا دیتے ہیں، اس کو کچھ تم نے تکلیف نہیں دینی. کئی پیچھے اپنے بارے میں ہو چکا ہے تفصیل ضرورت نہیں. آخر کار انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے. اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، لیکن پھر بھی ابھی اتنی ان کو مہلت دی گئی کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، تمہاری شکلیں بدلنا جو، اگر شاید توبہ پہلے دن ہی کر لیتے بچ جاتے. تمہارا ایمان پیلا ہو جائے گا ایک دن، اس کے بعد تھوڑا لال ہو جائے گا، اس کے بعد کالا ہو جائے گا اور تباہ کر دیا جاؤ. اللہ ہوتے رہے، رنگ بدلتے رہے، لیکن تباہ ہو گئے، انہوں نے توبہ نہیں کی. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ. ایک چیخ نے پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے مر گئے. ایسے تھے گویا کہ یہاں کہیں بھی بسے ہی نہیں تھے. جس طرح کوئی آدمی مر جاتا ہے گھر میں نہیں ہوتا تھا، ایسے وہاں کبھی تھا ہی نہیں. بڑے بڑے لوگ یہاں بیٹھے تھے، درس سنتے تھے، بڑے آج آئے نہیں، گویا کہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ختم ہو. اللہ وَلَقَدْ جَاءَ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ. ابراہیم علیہ السلام بھی علم غیب نہیں جانتے تھے. ان کے پاس فرشتے آئے خوشخبری دینے کے لیے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں بچڑا بھون کے لے آئے کہ مہمان آئے ان کو کھلاؤں. یہ پتہ ہوتا فرشتے ہیں تو پھر نا کیونکہ فرشتے تو نہیں کھاتے.
جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو آپ کہیں لگے یار نہیں جاؤ کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا اس واسطے کہ ہم فرشتے ہیں۔ فرشتے تو ہو لیکن کیسے آنا ہوگا کہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینی ہے اور بیٹے کے ساتھ پوتے کی بھی خوشخبری سنانی۔ اسحاق بیٹا ہوگا، اس کا پھر بیٹا یعقوب ہوگا۔ وبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ پہلے بیوی ادھر الگ تھی، مہمان جو ہے عورتوں کا کیا کام ہوتا ہے، اب جب دیکھا فرشتے ہیں آ گئی، کہنے لگی یا ویلتا آلد وانا جود وہذا بالی شیخا، میں اتنی بوڑھی، میرا خاون بوڑھا، ہم کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ یہ بچہ پیدا ہوگا، پوتے پیدا تو زندہ رہو گے، بیٹا بھی ہوگا، پوتا تک بھی تم زندہ ہی رہو گے، وہ بھی دیکھ کے رہو گے۔ فرشتوں نے جواب دیا تھا جبیر نے امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل بیت۔ بھائی اللہ کے حضور تجھے تعجب ہوتا ہے، دن رات تو اللہ کی رحمتیں تمہارے گھر پہ برس رہی ہیں، ابھی تک اتنا عقیدہ نہیں بنا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ وہ حمید و مجید ہے۔ بات یہ ختم ہو گئی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ ڈاک تو ختم ہو گیا، یہ صرف خوشخبری دینے کے لیے تو اس طرح نہیں آتے، جس حال میں ڈیل ڈور میں جو لوگ آئے ہو تو کوئی معلوم ہوتا ہے تمہارا کوئی امر عظیم کوئی اور ہے۔ تو انہوں نے کہا قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آئے۔ اچھا، پھر یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے بارے میں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ساتھ جھگڑنے لگے۔ اللہ سے جھگڑا کرنا تو کفر شرک ہوتا ہے، لیکن یہ وہ جھگڑنا نہیں ہے، یہ وہ جھگڑنا ہے جیسے بچہ چیزی کے لیے پیسے مانگتا ہے، ٹانگ پہ چمٹ جاتا ہے، کپڑے کھینچتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں، وہ جھگڑ رہا ہوتا ہے مجھے دے پیسے، یہ لینا، یہ کرنا ہے، اور آپ اس کے جھگڑے سے اس کو مارتے پیٹتے رہے کہ الٹا سینے سے لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں سمجھتے اشرت سلطان دے شرکت سلطان دے۔ اچھا، تو اس قسم کا جھگڑا ہے، اس واسطے پیار کا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر تعریف کرتے ہیں ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب، ابراہیم بڑے حوصلے والے بھی تھے، درد مند بھی تھے، اور میری طرف رجوع کرنے والے ہیں، اس تعریف کی۔ آگے یا ابراہیم عارض ھذا، ابراہیم رہنے دینا، ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، اس قوم کو تباہ کرنا ہے، اب آپ درمیان میں نہ آئیں۔ بچے کو بھی ایسے کہا جاتا ہے بیٹا یہ 10 روپے نہیں میں بچا دے میں سو رہے ہیں، تیری ضرورت کی نہیں اتنا کافی وہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے پیار سے کہہ رہے رہنے دے اس کو، یہ ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کو روک تو کوئی سکتا ہی نہیں۔ باقی جس کا آپ کو خوف ہے، ہم لوط علیہ السلام کو اور اس کے ساتھ جو ایمان لائے ان کو بچا لیں گے۔ ایمان لائے کون ہے؟ 3 بیٹیاں یا 4 بیٹیاں تھیں، اور ایمان لائے کوئی نہیں ہوتا ہے۔ پہنچ گئے لوط علیہ السلام کے پاس، دیکھتے ہی اتنے تنگ ہو گئے لوط علیہ السلام، ان کا سینہ اتنا پریشان ہو گیا، کہنے لگا ھذا یوم نصیب، یہ سخت ترین زندگی کا میرا دن ہے۔ مہمانوں سے آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ مہمان ہیں کیا ہوا؟ ان کے بعد انسانی شکل میں گئے۔ انہوں نے کہا اصل میں پریشانی یہ ہے، یہ جو آئے ہیں میرے مہمان، یہ لڑکوں، چھوٹے لڑکوں، یعنی جس طرح مراہق لڑکے ہوتے ہیں بغیر داڑھی والے، اس شکل میں آئے ہیں۔ قوم کو جب پتہ چلا وہ ضرور آ جائیں گے اور مجھ سے چھین کے ان سے بدفعلی کریں گے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے میں اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکوں گا، اس واسطے میرے لیے تنگی بنی ہوئی ہے، بہت پریشان ہوں میں، مہمانوں کا کروں تو کیا کروں۔
بات ہوئی، قوم کو پتہ چل گیا تو بھاگ کے جہاں مدینہ یستبشرون، اور یہاں جاؤ قوم یحرون کہتے ہیں کہ اونچے سے نیچی جگہ آدمی جائے تو بے تحاشا دوڑتا نیچے آ جاتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے، ایسے آ گئے، کہنے لگے وہ جو ہمارا شکار ہے فوراً دے دو۔ لوط علیہ السلام نے الیس منکم رجل رشید، تم میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو تھوڑی سی عقل رکھتا ہو، کوئی عقل مارو، یہ میرے مہمان ہیں، میں تمہارے حوالے کیسے کر سکتا ہوں؟ نہیں تیرا کدھر ہے، تو دنیا کا ٹھیکہ لگایا ہوا ہے، یہ ہمارا شکار ہے، ہماری چیز ہے، ہمیں دے دے۔ اکڑے ہوئے مانتے نہیں، بہت ہی پریشان ہوئے، کہنے لگے حضرت لوط علیہ السلام لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید، کاش کہ میرے پاس طاقت ہوتی میں اس قوم کا مقابلہ کرتا، یا میرے پاس کوئی کڑا ہوتا میں ان لوگوں کو اپنے مہمانوں کو چھپا دیتا۔ نبی علیہ السلام یہ آیت پڑھتے اور ہزاروں قطار ہوتے تھے، یہ آیت پڑھ کے کیا حال تھا لوط علیہ السلام کا۔ قوم نے اتنا پریشان کیا کہ نبی کے پاس جو طاقت ہوتی ہے کسی کے پاس نہیں ہوتی، اس کے پاس خدا کی طاقت ہوتی ہے، لیکن اس طرف نہیں گئی، نظر و ظاہری اسباب کی طرف گئی ہے، اس واسطے وہ پریشان ہو کر یوں کہہ رہے تھے۔ جب دیکھا ان فرشتوں نے کہ اب لوط علیہ السلام کی حالت غیر ہو رہی ہے، پریشان ہو رہے ہیں ہماری وجہ سے، کہنے لگے یا لوط ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہماری طرف سے پریشان نہ ہوں، ہمارا کچھ نہیں بگاڑیں گے، اب ان کی آخری دن ہے، وہ ختم ہو جائے، کوئی بات نہیں ایسی۔ یا لوط انا رسول ربک لن یسرک فاصبر بعلیک، آپ کو اتنی مہلت دیتے ہیں، آج رات ان پر عذاب نہیں آئے گا، آپ اپنا سامان باندھیں، اس بستی کو چھوڑیں، ہم بستی کو ہی نہیں باقی رکھیں گے، بندے تو بندے، بستی بھی نہیں رہے گی۔ وہ پیغمبر وہاں رہتا ہے، اس قوم پر عذاب آتی ہے، قوم کو سامنے ہوتے ہیں، پھر بھی بد کرتے، لیکن اس بستی کو جو ہم نے ختم ہی کر دینا ہے اور قیامت تک کے لیے ختم کر دینا ہے، اس نے کبھی آباد ہونا ہی نہیں۔ ایسا ہی ہوا، آج بھی اسے کٹرا پڑے، اس نے کالا پانی وہاں کھڑا ہے، سے وہ مکے سے آگے تھوڑا جا کر ہے، تو ایک فرشتے نے جوں کیا اور سب کی آنکھیں ختم ہو گئی، وہ تو آئے تھے بڑے پڑے ہوئے، اور اس کے بعد عذاب۔ لوط علیہ السلام کہنے لگے صبح کو عذاب آئے گا، یعنی پریشان اتنے تھے، انہوں نے کہا علیہ صبح بھی قریب، صبح ہی پر ایک رات ہے درمیان میں، تمہارے لیے ہمیں تو یقین کہا دیں گے، تو تمہیں بھی تو موقع دینا چاہیے، آخر وہ صبح دور ہے، جب آدمی پڑے گا۔ جب سارا کچھ ہو گیا، فلما جاءنا جعلنا علیہا سافلا، ہمارا حکم آ گیا، ہم نے بستی کے اوپر کو نیچے، نیچے کو اوپر کر دیا، اور ان سے پہلے پتھر برسائے، اور ان پتھر پر نام زیادہ تھے، فلاں پتھر فلاں کو لگے گا، اس طرح قوم تباہ۔ اب شعیب علیہ السلام مدین کی طرف آئے، ان کو توحید کی دعوت دی اور ان کی بدماشی کو بھی روکا، بدماشیاں بھی کرتے ہو اور کم تولتے ہو، کم ناپتے ہو، یہ ساری خرابیاں تمہارے اندر ہیں۔ کہنے لگے شعیب یہ بتاؤ، یہ آپ کو نماز جس طرح کہتے ہیں داڑھی کی نماز جو حکم دیتی ہے، نماز لوگ مذاق کرتے ہیں، یہ قوم شعیب نے مذاق کیا تھا۔ الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، تیری نماز حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا مذہب ہی چھوڑ دیں اور اپنے مال میں اپنی مرضی نہ کریں، تیری مرضی میں چلیں۔ یہ لوگوں نے اعتراض کیا، تو بڑا ہی رشید ہے، بڑا چودھری ہے تو، یہ اس کے معنی ہے تو بڑا ایسا آ گیا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے، تو کون ہوتا ہے ہمیں حکم دینے والا؟ نعوذ باللہ۔ فرمایا حوصلے سے کام لو، میں نے تم سے کچھ مانگا نہیں اور مجھے اللہ نے رزق دیا ہے، میں تم سے کچھ نہیں لیتا، نہ مجھے ضرورت ہے، نہ میں جو تمہیں کہتا ہوں اس کی مخالفت کرتا ہوں، میں تو اصلاح کی کوشش کرتا ہوں، اگر تم اپنی اصلاح کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، میرا تو بھروسہ اللہ پر ہے، میں اسی طرح
میری دشمنی تمہیں اس عذاب کی طرف نہ لے جائے اور جو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط پر آیا تھا۔ اگر تم نے میری اس طرح مخالفت کی ہے تو تم پر بھی آ سکتا ہے۔ پھر آیا بھی قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا، پھر کہا شعیب تیری گلاں سے سمجھتے نہیں، آپ کیا کہتے ہیں، کیا ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ جب نہ سمجھنا ہو تو ایسے کہتے ہیں لوگ۔ پتہ ہے نبی سارے ہی فصیح بنے ہوتے ہیں، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب خطیب الانبیاء، اللہ اکبر، سبحان خطیب الانبیاء، اللہ اکبر۔ ایسے آدمی تھے۔ ان کی بات ان سمجھ آ جاتی۔ آج مجھے کوئی کہے مولوی صاحب آپ کا درس مجھے سمجھ لے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، نہیں ہے سمجھ آتی ہے، تیری اپنی قسمت ہے، میں تو صحیح قرآن کی باتیں کر رہا ہوں، یہ سمجھ آتی نہ ہے تو کوشش کرے گا تو آ جائے گی، تو اکڑ کے ضد لگا کے بیٹھا ہو تو نہیں آئے گی، سمجھ آئے گی نہیں۔ اور کہنے لگے جی آپ کی جماعت خاندان ہمارے ساتھ ہے، اس واسطے ہم اس کا لحاظ کرتے ہیں، ورنہ تیرا کیا پاچا کر دیتے ہیں۔ اور میں میری قوم سے ڈرتے ہو، میرے خدا سے نہیں ڈرتے، حیا کرو، شرم کرو، میری قوم سے ڈرتے ہو، قوم کیا ہے؟ قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، میری قوم زیادہ قوت والی ہے، اسے ڈرتے ہو اور اللہ کو پشت پیچھے چھوڑا ہوا ہے۔ یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، سن لو، نہیں مانتے چلو اپنا کرو اپنا کام، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، نتائج پھر فیصلہ کریں گے۔ وارتقبوا انی معکم، میں بھی انتظار کرتا ہوں، نتائج کا تم بھی کرو۔ آ گیا تھا، ہم نے نوح، ہم شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لیا، اور باقیوں کے چیخ پڑی اور سب ڈرنے لگ گئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کئی جگہوں پر ہے، لیکن یہاں چھوٹا سا بیان کیا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرح گئے اور فرعون نے اپنی قوم کی قیادت کر کے جہنم میں ڈال دیا، اور بڑی بری جگہ ہے جس جگہ اسے ڈالا ہے، اور ان کی ہمیشہ ان پر لعنت، دنیا میں بھی آخرت میں یہ ملعون ہو گئے ہیں۔ یہ قوم کو اس نے بڑا ہی برا جو ہے ہدیہ دیا ہے یا مطلب دیا ہے۔ پھر ان واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ مسئلہ سمجھاتے ہیں، ذالک من انباء القرآن نقص علیک منھا قائم وحصید، یہ غیب کی خبریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ آپ کو نہیں تھا پتا، ہم جانتے ہیں، ہم بتا رہے ہیں۔ ان بستیوں میں سے کوئی بستیاں بھی ہیں بھی، اور کچھ بستیاں بالکل تباہ ہو گئی ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، او کان کھول کے لوگوں سنو، اتنی قوموں کے پکڑنے کا میں نے تمہیں بتا دیا، جب میں پکڑتا ہوں تو یوں پکڑتا ہوں، تمہیں ہی پکڑا تو تمہیں کون چھڑائے گا؟ اکڑے نہ کرو، پھر پکڑے گئے۔ وہ جو مکہ والے سردار اکڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا تھوڑی دیر کر، بدر میں تمہارا کیا حشر ہوتا ہے۔ ذالک یوم مجموع للناس، یوم یاتی، ایک دن آئے گا جس میں کوئی آدمی کلام نہیں کر سکے گا۔ دو قسم ہو جائیں گے، بدبخت اور نیک بخت۔ بدبخت جہنم میں چلے جائیں گے، نیک بخت ہے ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، لوگوں نے اس میں اختلاف کیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کچھ نبی علیہ السلام کو ہمیں احکام دے رہے ہیں۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسا کہ آپ کو حکم دیا آپ اس پر پکے رہیں۔ نبی علیہ السلام پوری امت کو یہ حکم ہے، آپ سمجھ رہیں یہ ہمارا حکم ہے، اس پر پکے رہیں۔ نبی علیہ السلام کے جب بال کو سفید ہونے لگے، صحابہ نے عرض کی اتنی عمر میں بال تو نہیں سفید ہوتے، تو کیا بات ہے؟ فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا، مجھے ہود سورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فاستقیم کما امرت، جیسا میرا حکم ہے اسی طرح سیدھے چلیں، اور آپ کے ماننے والے بھی اسی طرح چلیں۔ ولا تطغوا، سرکشی نہ کریں، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظالموں کی طرف جھکے بھی نہیں، سب ظلم خود کرنا تو کرنا، آپ ان کی طرف مائل بھی نہ ہوں، یہ احکام ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، دن صبح و شام کو، نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہیں،
یہ تمہارے لیے نصیحت ہے اور صبر کریں. یہ سارے احکام میں کوئی 4-5 بنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ ہود کے آخر رکوع میں بیان فرما دیے ہیں. فلولا کان من القرون من قبلکم، فرمایا بس کیوں ایسے لوگ صاحب علم اور متقی پرہیزگار کیوں نہیں ہوتے جو لوگوں کو فساد سے روکیں. ایسے ہونے چاہیے ہوں تاکہ یہ خود بھی بچے اور دوسرے لوگ بھی بچیں. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، اللہ تعالیٰ ایسی بستی کو دنیا میں ہلاک نہیں کرتے جس کے لوگ مسلم نیک اچھے لوگ جس میں رہنے والے ہوں. ہمیشہ اس قوم پر تباہی آتی ہے جس کی قوم کے لوگ سارے خراب ہو گئے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہم نے تھوڑے تھوڑے واقعات انبیاء کے اور ان کی قوم کے بیان کر دیے تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو. کہ ایسے حالات ہوتے ہیں پہلے انبیاء نے کس طرح استقامت سے کام لیا. اچھا جناب، وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، آپ بے ایمانوں سے کہہ دیں تم اپنی جگہ اپنی حالت پر کرو، ہم اپنی حالت پر کام کریں گے. انتظار کرتے ہیں کہ نتائج کیا آتے ہیں. پوری صورت کا خلاصہ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب غیب جاننے والا اللہ. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارے کام اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. فَاعْبُدْهُ، اس کی عبادت کرو. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اس پر بھروسہ کرو. اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے تمہارے کام سے. یہ پوری خوبصورت کا خلاصہ ہے اور اسی کو عبادت کہتے ہیں. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. اب اس صورت میں صرف یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہوگا، دوسرے کسی کا واقعہ نہیں ہو. ایک دفعہ ہی اللہ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، 1-2 جگہ صرف نام آیا ہے یوسف علیہ السلام کا ان کا، اور کوئی بات نہیں آئی اس کے اندر. تو اور ہے بھی ترتیب، باقی واقعات میں ترتیب سے نہیں، سمجھانے کے لیے پچھلی بات پہلے پچھلی ہوتی ہے. اس کو پوری ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اس واسطے لوگوں نے داستان یوسف کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. سب سے پہلے فرمایا یہ کتاب مبین ہے اور ہم نے اتاری ہے عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھو. ہم آپ کو ایک بہترین بیان کے ساتھ یہ واقعہ سناتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے قصے تو مشہور تھے لیکن انہوں نے اپنی طرف سے باتیں بنائی ہوئی ہیں. ہم آپ کو حقیقی قصہ سنائیں گے اور آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ کو ہم نے بتایا تب پتہ چلا ہے. اچھا اس قال یوسف ابی یا ابت، ایک دن بچہ یوسف آتا اپنے باپ سے کہتا ہے ابا جان میں نے دیکھے 11 ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. خواب میں دیکھا ہے. سمجھ گئے خواب کی تعبیر. فرمان لگے بیٹا یہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، شاید وہ حسد کرنے لگے یہ چھوٹا ہو کر اس کو اتنی عزت ملے گی. تو اللہ اور شیطان درمیان میں آ جاتا ہے، لوگوں کو اکساتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بری کریں گے، عزت دیں گے جو تیرے باپ دادے کو دی ہے، یہ نبوت دیں گے. یہ ساری باتیں قصہ ختم ہو گیا. اب یوسف یعقوب علیہ السلام کوشش کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ یہ خواب کسی اور کے پاس نہ جائے تاکہ میرے بیٹے کو نقصان نہ ہو پہنچائیں، لیکن نہیں بچا سکے. وہ خواب ظاہر بھی ہو گیا اور ان کی دشمنی بھی ظاہر ہو گئی. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف اور اس کے بھائی میں بہت سے احکام ہیں پوچھنے والوں کے لیے. یوسف علیہ السلام اس کا بھائی کے بارے میں جو وہ بھائیوں نے یہ سوچا، کیونکہ اولاد تو ساری پیاری ہوتی ہے لیکن پھر بھی پیار میں فرق ہوتا ہے. عام طور پر جو چھوٹے ہوتے ہیں ان سے زیادہ محبت ہوتی ہے، پھر وہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں اپنے بچوں میں مشغول ہو گئے. کہ یوسف علیہ السلام تھے چھوٹے اور باقی بھائی تھے دوسری ماؤں سے بڑے. ماں بھی ان کی الگ تھی، باپ ایک تھا، وہ بڑے تھے. وہ 10 بھائی تھے، یہ 2 بھائی ہیں. تو اب پیار جب یہ کر رہے ہیں زیادہ یوسف علیہ السلام سے، پتہ ہی اس نے نبی بننا ہے، خواب سے بھی پتہ چل گیا، وہ بھی ویسے بھی پیار تھا.
حسین بھی بڑے تھے. حسین تو ہر بچہ ہو کتنا بھی کبھی ہو لیکن ماں باپ کی نظر میں تو چاند سے بھی خوبصورت ہوتا ہے اور کتنا بھی کیسا بھی کیوں نہ ہو. تو بھائیوں نے کہا کماتے ہم ہیں, پیار دے دو ان سے, اس کو ہٹاؤ کہیں, قتل ہی کر دو. اقتلوا یوسف او اطرحوه یخرجکم, یوسف کو قتل کر دو یا کہیں سنسان زمین میں پھینکاؤ. کیوں؟ تاکہ باپ کی توجہ تمہاری طرف. وہ توجہ تو پہلے ہی ہے نا, اتنا پیار دے تو الگ بات ہے, لیکن یہ تو نہیں کہ تمہارے ساتھ تو دشمنی کرتے, تم نے تو دشمنی کی پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. آگے آ رہا ہے دشمنی کی ہے اس نے. تو یہ جناب منصوبہ انہوں نے بنایا کہ کسی طرح اس کو دور کرو. اس سے معلوم ہوتا ہے کسی اچھے کام کے لیے بھی برا کام درمیان میں برا والا نہیں کرنا. کوئی کہے یہ بڑا امیر آدمی ہے, اس کا مال ڈاکہ ڈال کر لے آ کر مسجد بنا دوں گا, یہ حرام ہے, یا عمرے پہ چلا جاؤں گا, جہاز پہ چلا جاؤں گا, پیسہ اس کا لے کے. نہیں, یہ پیسہ نہیں ہے تیرے پاس تو مسجد بنانا تیرے کو فرض تھوڑی ہے. حرام کا کام درمیان میں نہیں کرنا. تو وہ باپ کی توجہ اپنی طرف کرنا یہ تو اچھا کام ہے, لیکن اس کے لیے باپ اس کو بھائی کو قتل کرنا یہ برا نہیں درمیان میں. یہ کیوں؟ تم ایسے کام کرو گے تمہاری اپنی توجہ ہو جائے. باپ کی اختلافی نوٹ آ گیا. ایک بھائی نے کہا جو ان سے بڑا تھا, خبردار قتل نہیں کرنا, اس کو قتل تو نہیں کرنا, لیکن ہم وہ الگ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا, ساتھ ہوں گے. اگر تم جدا کرنا چاہتے ہو تو اس کو جاؤ کہیں کنویں میں ڈال دو. کنویں کوئی ایسے بنتے تھے جس میں لوگ قید بھی ہوتے تھے, وہ مرتے نہیں, ادھر ہونا جاتا, اس قسم کے کنویں ادھر ڈالو. کوئی قافلے والا آئے گا پانی نکالنے کے لیے, اس کو نکال کے لے جائے گا, تمہارا کام بن جائے گا اور بچہ ہی بن جائے گا. اس بات پر وہ تیار ہو گئے. ابا جی ہم آپ سے روز کہتے ہیں, ہم جاتے ہیں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے, گھاس کاٹنے, فلاں پھل پھول یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ ہمارا بھائی ہے چھوٹا سا, ہم کہتے ہیں یہ بھی جائے, خوشیاں منائے, آپ میرے ساتھ نہیں بھیجتے تو اب تو مہربانی کریں. یا کہنے لگے ایک تو تم یہاں سے دور لے جاؤ گے, میں برداشت نہیں کروں گا, پھر آپ برداشت نہیں کرتا. دوسرا جنگل میں لے جاؤ گے, تم اپنے کاموں میں لگ جاؤ, یہ بچہ ہے اس کو کوئی بھیڑیا بوڑیا کہا جائے تو پھر کیا کریں. یہ دو باتیں. اچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری زبان سے یہ نکلا ہے کہ مجھے اس کی جدائی تنگ کرتی ہے, ہم آپ کو جدا کر کے دکھائیں گے. وہی بات نہیں. خیر وہ بھی بیٹے تھے, مجبور ہو گئے, انہیں کہ لے جائیں گے, حفاظت کریں گے. فلما ذهبوا بواجبهم يجروا في غيابة الجب, جب باپ سے الگ ہو گئے, پہلے بڑی پیاری ٹونے کر رہے تھے, پھر پیار کو ختم, اور جا کے کنواں ڈھونڈا تھا, اس میں جا کے ڈال دیا. اللہ نے یوسف اس وقت دل میں ڈال دیا کہ آپ کی ہم حفاظت کریں گے, ایک وقت آئے گا یہ بھائی تیرے پاس کھڑے ہوں گے اور آپ ان کو یہ خبر دیں گے تم نے کیا کیا تھا. یہ وقت آ رہا ہے, کوئی بات نہیں, ساتھ کریں گے. نہ تو نبی انہوں بما بامرہم ھذا, انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا. شام کو واپس آئے تو یوسف علیہ السلام کا کپڑے کو خون لگایا ہوا تھا, تو روتے ہوئے مردم رونا سارا غم کی وجہ سے, اندر سے خوش ہے کام بن گیا. اس واسطے کسی کے سے رونے کو نہ کرو, بعض دفعہ جھوٹا رونا بھی ہوتا ہے, تو جھوٹا ان کا رونا تھا. اور کہنے لگے ابا جان بس ہم دوڑ بھی لگاتے ہیں نا, سامان کے لیے وہی تو ہمارے ساتھ دوڑ نہیں سکتا تھا, ہم نے یہاں بٹھا دیا, ہم دوڑ لگے, نکل گئے, پیچھے آیا بھیڑیا تو اس کو کھا گیا. یہ جو اس کا کرتا ہے بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ, فرمایا دیکھتے فرمایا یہ تم نے کوئی بات بنائی ہے, حقیقت نہیں ہے. اس واسطے کہ بھیڑیا اتنا بھی دانا نہیں ہے کہ کپڑے اتار کے خون لگا کے رکھ لے اور اس کا جسم کھا جائے. پھاڑے پھوڑے ایسی باتیں کرتے. تو بہر ہم کیا کروں, فصبر جمیل, میں صبر کروں گا اور تمہارے خلاف میں کیا کروں.
جو کچھ کیا ہے ویسے تو تسلی ہے کہ وہ نئے بھیڑیے کھایا ہے نہ کچھ دیا قتل ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. اس میں نبی بننا ہے، یہ خواب پورا ہونا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن درمیان میں جو فراق آ گیا بہت کی وجہ سے پریشانی ہے. ادھر قافلہ آیا، پانی لاؤ جی فلاں کا کنواں ہے، ڈول ڈالا اور ڈول کے اندر وہ یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے، باہر نکالا تو چون جیسا بچہ آ گیا. وہ بڑے ہی خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے. وہاں سروں بلوں ان کو چھپا لیا کہ یہ ہمارا بہت ہی قیمتی سرمایہ ہمیں مل گیا ہے. بھائیوں کو پتہ چل گیا، وہ آئے کہ تاکہ ہمیں یقین بھی ہو جائے اور ان کو بھی خوف نہ رہے کہ پتہ نہیں کوئی آ جائے اس کو لینے والا. کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے، بھگوڑا ہے، یہ رہتا نہیں، ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو تھوڑے سے پیسے دو، اس کو دے جاؤ تاکہ ان کو یقین آئے. وشروا بثمن بخس دراہم معدودۃ، ان کو پیسے کی ضرورت نہیں تھی تو چاند ایک درہم کوٹے کاٹے لے لیے، مقصد تھا کہ دور ہو جائے. وہ لے کے چلے گئے. دیکھو ابھی یوسف علیہ السلام اگر وہاں شور ڈال دیتے میرے بھائی ہیں یوں کرتے ہیں، میں غلام نہیں بنا، پتہ نہیں تھا وہ کہوں، وہ بھی توجہ چپ، کچھ نہیں کہا. ہاں صبر. لے گئے مصر میں لائے. اب منڈی میں بولی بول گئی غلام دکھ رہا ہے، دنیا تعریف سن کے دوڑی آ رہی ہے، ایک خوبصورت غلام ہے خریدنے کے لیے. آخر کار ایک عزیز مصر جو اس ملک کا وزیر اعظم تھا اس نے خریدا. پتہ نہیں کتنے پیسے اس نے دیے، جتنے بھی دیے ہوں گے. گھر نہ آیا، خوشی خوشی آیا. بیوی سے کہا یہ غلام نہیں، اس کو اکرام سے رکھنا ہے، عزت سے رکھنا ہے. یہ ہمارا بیٹا بنے گا، جہاں بیچنا بھی چاہے تو بڑا مال آئے گا. اب یوسف علیہ السلام وہاں کنویں پہ ہیں، قریب ہے، چند ایک میل ہوگا. تو یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں، غالب ہوئے اللہ کی ذات ہے. اب کنویں میں ہیں. اس کے بعد جب بک رہے ہیں پھر بھی یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہوگا آ نہیں جاتے کہ میرا بیٹا کدھر لے جا رہا ہو. بھائی آ گئے تو وہ باپ بھی تو آ سکتا تھا، نہیں پتا. اب قید سے نکل کر، پریشانیوں سے نکل کر شاہی گھر میں داخل ہو گیا ہے. اب بچہ خوش ہے. ابراہیم لوط ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا. عالم الغیب سے اللہ کی بات ہے. اب جناب شاہی محل میں شہزادہ بن کر پڑھ رہا ہے اور عزیز مصر کی خود جو بیوی ہے وہ پال رہی ہے، خدمت خود کر رہی ہے. یہ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا. اب پل کر جوان ہو گیا. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. اللہ تعالیٰ ہی حکمت علم براہ راست نبیوں کو دیتے ہیں. یعنی جوان بھی ہو گئے، ان کو دانش مندی، علم، خوابوں کی تعبیر وغیرہ سب کچھ ہم نے سکھا دی. اور عزیز مصر کا ہاتھ بڑھانے لگا. ادھر وہ عورت جس نے پالا ماں بن کے اب اس پہ عاشق ہو کر اس کو مرغلانے لگی. وراوت التی وہ فی بیتہا عن نفسہ وغلقت الابواب. جس گھر میں پڑھ رہا تھا جوان ہو گیا، اس نے چھوٹا بچہ تھا، نہلاتی بھی ہوگی، کپڑے پہناتی ہوگی، ہاتھ پکڑ کے چلاتی ہوگی، ہاتھوں سے کھلاتی ہوگی، سارا کچھ کرتی ہوگی. تو اس کا حسن چونٹ نکھرتا جاتا تھا. جوان، حسین، مشہور. یوسف علیہ السلام کا حسن آپ پتہ ہے مشہور ہے. پھر آہستہ آہستہ ڈورا ڈالنے لگی. شیطان نے اس کو مرغلایا. ایک دن اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ آج اس سے خواہش پوری کر کے چھوڑنی ہے. اور کیا کیا اس نے؟ ان کے کمروں کے اندر کمرے تھے، اب شاہی کا محل ہے. عزیز مصر تو گیا اپنے کاموں پہ، یہ اس کو لگانے کیا ہے، آگے چلتے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، آگے جا رہے ہیں.
اور پیچھے تالے مارتی، تالے دروازوں کو تالے لگاتی جا رہی ہے تاکہ آخری کمرے میں جا کر پھر یہ تو مجبور ہو جائے گا، میری خواہش پوری ہو جائے گی۔ جب وہاں آخری کمرے میں پہنچے کہنے لگے قالت حیت لک، میں تیرے لیے ہوں تو میرا خواہش پوری کر، ادھر آ، سینہ لا۔ قال معاذ اللہ، اے پیغمبر کا کام ہوتا ہے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ انہ ربی احسن مثوایا، میرا رب ہے، اس نے مجھے جنگل سے کنویں سے نکال کر شاہی خاندان میں پلوایا، اب میں اس کی نافرمانی کر کے یہ نافرمانی کر کے بدکاری کروں؟ یا اس نے میرے ساتھ ایسا، رب سے مراد میرا وزیر مصر ہے، اس نے میرے ساتھ احسان کیا، خریدا، خریدنے کے بعد مجھے عزت دی، تو کیا میں اس کے گھر میں خیانت کروں؟ یعنی یہ آپ ہمیں سمجھ آتی ہے نا، انہوں نے ایک لفظ بول دیا انہ ربی احسن مثوایا، اور ایسا کرنا یہ ظلم ہے۔ اس نے کہا، زلیخا غالباً اس کا نام تھا، اس نے کہا اب تو کرنا ہی پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو کرے گا، مجھے راضی کرے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس نے ارادہ کر لیا عورت نے، اور ہم بها، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کر لیا ارادہ، یعنی کس کا ہونا کے مفسرین بتاتے ہیں، انہوں نے زنا کا ہی ارادہ کر لیا، انہوں نے پیچھے اس نے کہا تھا حیت لک، اس نے کہا تھا معاذ اللہ، اس نے کہا بچ کے، میں بچ کے رہوں گا، اس نے کہا میں اپنی خواہش پوری کروں گا، ان دونوں نے عزم مسلم کر دیا۔ ارادہ یوں نہیں کیا کہ میں، ویسے تو یعنی کوئی بچنے کی صورت نہیں، حسین ہو، جوانی ہو، اکیلا ہو، خود عورت مطالبہ کرے، ایسے کوئی بچ سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہے، ہر چیز، دونوں کی جوانی، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی شاید بھی نہیں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی گناہ سے بچنا چاہے ہم بچاتے ہیں۔ جو برائی یوسف علیہ السلام کی طرف دوڑ کے آ رہی تھی، ہم نے اس برائی کو پرے کر دیا۔ کذالک نصب السوء والفحشاء انه من عبادنا، وہ اس واسطے وہ میرا مخلص بندہ ہے، اس واسطے برائی کو اپنے قریب نہیں آنے دیں۔ وہ جوان نے کیا کہا؟ واستبق الباب، جب دیکھا کہ چھوڑتی نہیں، آگے قریب ہوتی جاتی ہے، پکڑ لے، بھوک پڑا، باہر نکلتا، پیچھے عورت گیا، شکار نکلتا ہے، آگے تو خوش تو تھی، آگے کیا ہے، دروازے بند ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام ہاتھ لگاتے وہ دروازے کی کفر جبر ٹوٹ جاتے۔ وہ سارے کمرے پار کر کے جب آخری گئے تو آگے آخری سے باہر نکلے تو آگے عزیز مصر کھڑا ہے، وہ اتفاق سے بعد دفعہ جا کے واپس آتا ہے نہیں کسی کام کے لیے، تو آگے اب پینترا بدلا، ہانپتی کانپتی، ہاں پیچھے سے پکڑا بھی، قمیض کی پیچھے سے پھٹ گئی یوسف علیہ السلام کی، تو کہنے لگی یوسف علیہ السلام اب خود یعنی پاک دامنی کا اظہار کرتی ہے، کرتے ہیں کہ یہ قال ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، اس کو کیا سزا ملے جو تیرے گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا، اس کو تو قید کر دینا چاہیے یا سخت ترین سزا دے۔ یہ الٹا الزام لگا، قال ہی راودتنی عن نفسی، عزیز مصر خاموش کھڑا ہے، جب اس پر الزام لگ گیا تو یوسف علیہ السلام نے بولا یہ مجھے بربلا رہی تھی، میرا کوئی کام نہیں۔ ایک گواہ نے گواہی دی کہ اس کا فیصلہ یوں کرو، قمیض پھٹی ہے۔ اب قرآن نے بتایا کہ ان کے پاس فرمایا گواہ تھا، کوئی کہتے ہیں بچہ تھا، کوئی کہتے ہیں کہ عزیز زلیخا میں کوئی رشتہ دار تھا، کوئی کہتے ہیں خود عزیز مصر ہے۔ آخر اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کی قمیص جو پھٹی ہے تو کدھر سے پھٹی ہے، آگے سے پیچھے سے؟ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو پھر تو یوسف کا قصور ہے، یہ حملہ کرنے لگا تو اس نے مدافعت میں کپڑا پھاڑ دیا ہوگا۔ تو اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ جانے لگے تو پیچھے پکڑ کے قصور
کبھی اس سے فیصلہ ہو گیا کہ پتہ چل گیا پیچھے سے پٹی تھی قصور زلیخا کر کے لا یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی سامنے آ گئی. یوسف عزیز مصر نے ڈانٹا اس کو انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم، یہ تیری سازش ہے اور تم کی سازش ہوتی نہیں پڑی ہے، تم نے ایسا کام کیا ہے. یوسف علیہ السلام سے معذرت کر رہے ہیں. یوسف بدلو کچھ ہو گیا وہ اس کا قصور ہے، آپ رہنے دیں اس بات کو باہر نہیں کہنا. واستغفری زلیخا کا تو ایسے معافی مانگ، تیرا گناہ ہے. واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، خطا گار تو ہے. یہ بات ختم ہو گئی، چلو چھپ کے ختم ہو جائے گی، لیکن کہاں ختم ہونی تھی. وہاں عورتیں کام کرنے والی بھی آتی ہے، لوگ ہوتے ہیں دوسرے بھی لوگ، انہوں نے چھپایا تو صحیح لیکن چھپ کہاں سکے. بات باہر چلی گئی، انہوں نے وہ بہت شور مچ گیا کہ ایک عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر ایسی عاشق ہو گئی کہ وہ دیر کے پردوں میں بیٹھ گیا. اب ان کی خواہش ہم بھی دیکھیں. تو الزام لگایا یوسف زلیخا پر تاکہ کوئی ہمیں بھی تو موقع ملے. زلیخا نے کہا چلو ان کا منہ بات یوں کرتی ہوں، ان کو دعوت کر کے دکھا دیتی ہوں، وہ پھر بات معذور کریں. فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیہن، دعوت کی وہ شہزادیوں کو، باقی وزراء کی بیٹیاں بیویاں سب کو جو باتیں کر رہی تھی سب کو بلایا، دعوت کی، اور کوئی کاٹنے والی چیز بھی، چھریاں بھی ساتھ رکھی تاکہ کاٹ کے کھائیں. جب مجلس، آپ کو پتہ ہے عورت کی فطرت ہے، غریب سے غریب تر بھی ہوگی، جب کہیں جانا ہوگا بن ٹھن کے جائے گی. پرانے کپڑے کیوں نہ ہوں اس کے، ان کو دھو دھا کے سوٹی پاؤڈر تیل کچھ نہ کچھ تو لگا کے جائے. گھر میں خامہ بھاؤ کہتا رہے کچھ تمہارے لیے بھی کوئی حسن بنایا گھر، کوئی بات نہیں کہتا چھاٹو کرے بولو چھاٹو کرے. اس کو کہنا آج فلانے پاس طرف جانا ہے، وہ ذرا نہا رہی ہے، دھو رہی ہے، کپڑا ہے، تیاری ہو گئی. تو آپ شاہی دعوت ہے تو اس کے لیے یعنی مصر کا حسن پہلے ہی مشہور ہے، پھر انہوں نے اوپر اپنی تزیین کی ہوگی، کیا ہی چمک کے آئی ہوں گی. اچھا وہ جو وہاں بیٹھے یوسف علیہ السلام کہیں اور بیٹھے تھے، ان کے پاس جا کر عرض کرتی ہیں، یہ طریقہ اپنا جہاں جائیں اور وہ دیکھنا چاہتی ہے، کوئی کام ایسا بتایا تاکہ وہاں سے گزر جائیں. قالت تخرج علیہن، یہاں سے اس راستے سے آپ فلاں جگہ فلاں کام میں وقت کر دیا. اچھا آئی، ان کو کیا پتہ کیا بنا. تو وہ تو ساری ایسے بیٹھی ہیں، آگے منہ کرتی ہے کہ میں اس کے نظروں میں آ جاؤں، میرے ساتھ عاشق ہو جائے، فلاں ہو جائے. حضرت نیچے آنکھیں کر دی کہ کسی کی طرف دیکھا ہی نہیں. اللہ اکبر. اور ان کے ہاتھ میں جو چاقو تھے وہ کوئی چیز کاٹنے لگی تھی، بجائے اس کے کاٹنے کی اپنی انگلیاں کاٹ لی. وہ قطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا، کہنے لگی اللہ کی قسم یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ تو ملک کریم کوئی فرشتہ ہی ہے. ورنہ ایسے حسن کے یہ منڈی میں جناب وہ کسی کو دیکھتا ہی نہیں، یہ کیا چیز ہے، یہ فرشتہ ہی ہو سکتا ہے. ورنہ کسی کو آنکھ ملا جاتا، کسی کو ٹونٹی مار جاتا، کسی کو کچھ کر جاتا، کچھ تو ہوتا، لیکن کچھ بھی نہیں کیا اس نے. اب جب وہ لٹو ہو گئی، ساری عاشق ہو گئی، پہلے غیبانہ تھا، آنکھوں سے دیکھ لیا، اب بول پڑی. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، آج خود عاشق ہو گئی ہو. اللہ اب دلیر ہو گئی جناب. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُهُ، میرا حکم اس نے نہ مانا نا، میں اس کا حکم تو وہی تھا نا، اب رعایت پوری کرنا. میں اس کو قید کرا دوں گی اور یا اس کو یہ بڑی ذلت اس کو اٹھانی پڑے گی. وہاں ان سب کے سامنے کہہ دیا، اب کھل گئی کہ واقعی میں اس کی عاشق ہوں اور میں اس سے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے.
عورتوں نے کہا، وہ بھی کہنے لگی کوئی نہیں، میرے ساتھ اس کا احسان ہے، تو اس کی بڑا بڑا قرآن میں کیا ہوتا ہے، یہ لفظ قرآن میں لکھے ہوئے نہیں، لیکن بات ایسے معلوم ہوتی ہے کیوں کہ یوسف علیہ السلام نے بات کرتے معلوم ہوتا ہے وہ بھی عاشق ہو گئی تھی. انہوں نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی، یدعوننی کا لفظ بتا رہا ہے، یا اللہ یہ قید سے مجھے ڈرا رہی ہے نا وہ مجھے پسند ہے، یہ جس کی طرف یہ ساری دعوت دے رہی ہیں اس کی طرف میں نہیں قابل ہونا چاہتا، اس سے تو بچا، اگر تو نہ بچائے تو بچ ہی نہیں سکتا، اس جال میں کیسے بچ سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری دعا قبول ہے اور ان کی سازش ناکام ہو جائے گی. بہت مشہور ہو گئی، اب تو ساری حکومت پریشان ہے، ساری عورتیں غلام پر، تاج شاہی نبی ہے یہ ہے لیکن بظاہر تو وہاں غلام ہی ہے نا. ایسے ہو گیا تو ہم کریں تو ہمارے لیے بےزتی ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں. انہوں نے جرم نہیں بلکہ اس واسطے کہ اپنی عورتوں کو کسی طرح بچایا جائے نام اس کا الزام لگا کے قید خانے میں بھیج دو، نہ یہ وہاں جائیں گی نہ وہ اس طرح شاید بچ جائیں، تو قید خانے میں بھیج دیا. ادھر پھر شاہی ہو گئی ان کی، وہاں جب پہنچے تو وہاں تعلیم شروع کر دی، توحید فضول آئی. اور قیدی بھی تھے، دو قیدی آئے، انہوں نے کہتے ہیں ہمیں خواب ہے، ایک کہتا ہے میں جو ہے شراب انگور میں چھوڑ کے شراب بنا رہا ہوں، دوسرے نے کہا میرے سر پہ روٹیاں ہیں اس کو پرندے کھا رہے ہیں، آپ اس کی تعبیر بتائیں، ہم آپ کو بڑا نیک آدمی سمجھ رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تعبیر بتاؤں گا، تمہیں جو ناشتہ ملتا ہے اس سے پہلے بتاؤں گا، لیکن تعبیر سے پہلے میری غلطی سن لو، پہلے توحید سنو، اس کے بعد تمہیں تعبیر بتاؤں گا. پہلے تو سنو، میرا اپنا کمال نہیں دارے گا مما علمنی ربی، یہ میرا رب نے مجھے سکھایا ہے، اور میں اس قوم کو یہ مذہب چھوڑتا ہوں جو تمہارا یہاں چل رہا ہے، نہیں چھوڑتا ہوں، پہلے ہی نہیں تھا، یہ میرا مذہب نہیں ہے جو اس قوم کا ہے، جو ایمان نہ اللہ پر رکھتے ہیں نہ آخرت پر رکھتے ہیں. میں اپنے باپ دادے، حالانکہ اس وقت بچے تھے، اپنے باپ دادے کے مذہب ابراہیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب، یہ ہمارا خاندان ہے جس پر یہ تھا، میرا مذہب بھی وہی ہے، ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے. توحید کو جیل کا واز مشہور ہے جو پھر علماء نے اس کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے. یا صاحب سجن، اے قیدی ساتھیوں، تم بتاؤ، اتنے معبود ہوں اور کوئی بھی کام نہ کر سکے، بہتر ہے کہ ایک ہو جو سب کچھ کر دے، وہ بہتر ہے. یہ تم جو ہے نہ کسی کی پرستش کرتے ہو، صرف نام ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. اب سنو خواب، یہ تو تم عقیدہ بناؤ. اب خواب کی تعبیر یہ ہے، جو شراب بنا رہا تھا اس کی خلاصی ہو جائے گی اور یہ اپنی ڈیوٹی پر واپس چلا جائے گا. وہ ساقی تھا، بادشاہ کو شراب پلاتا ہے، جو بھی کام کرتا وہ تھا. اور جو دوسرا طباخ ہے، روٹیاں پکانے والا، اس کو پھانسی ہو جائے گی، اس کا قصور ثابت ہو جائے گا. بس یہ ہے فیصلہ. تو جس نے چھٹکارا پانا تھا اس کو کہا یہ میرا بات کرو ادھر ہی سنا دینا. یوں یہ لفظ نہیں ہے، یہ تو کہا اذکرنی عند ربک، میرا ذکر بھی کر دینا اپنے مالک کے پاس. میرا ذکر، اور ایک مطلب اس کا فرماتے ہیں کہ میں نے جو تمہیں بتایا ہے نا توحید کا مسئلہ، یہ ادھر بھی بڑا بول دینا. تو یا یہ میرا ذکر اس میں بھی آ سکتا ہے کہ ایک بغیر جرم کے قیدی وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کی تفتیش نہیں کرتے آپ لوگ. یہ وہ چلے گئے. بادشاہ کو خواب آئی، اس نے کہا کہ 7 گائے ہیں کمزور، بڑی موٹی موٹی گاؤں کھا رہے ہیں، اور 7 خوشی سبزیں ہیں، خاص خشکیں اوپر اٹھے ہوئے ہیں، تعبیر بتاؤ. اور لوگوں نے کہا جو رکھے ہوئے تھے تعبیر کے لیے، انہوں نے کہا یہ تو ایسے ہی ملے جلے خواب ہیں، یہ کوئی تعبیر ہوتی ہے. اب اس کو یاد آیا، جو چھٹکارا پا کے آیا تھا، اس کو پہلے اس کو یاد ہی نہیں آیا. اتنے سال ہی گزر گئے، 5-7 سال 8 گزرے، کچھ بھی نہیں ہوا. اب کہتا ہے یار مجھے بھیجو، جیل خانے میں ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ اس کی تعبیر بتائے گا.
انتظام کرو بولے بھیجو، میں نے کوئی بات نہیں بھیج دیا۔ یوسف علیہ السلام نے جا کے ملا، شرم تو آتی ہوگی ضرورت، لیکن یوسف صدیق افتنا فی صدر بکرات، اے سچے یوسف ایک فتویٰ اور بھی دے، خواب کی تعبیر بتا دے۔ انہوں نے کہا خواب کی تعبیر بھی بتاتا ہوں اور تدبیر بھی بتاتا ہوں۔ فرمایا یہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم کھیتی کرو گے 7 سال جس طرح پہلے ہوتی جا رہی ہیں، اور خوب ہوگا کہ کھیتی ہوگی، لیکن اس سے جتنے کھاؤ اتنا دانے نکالنا، باقی خوشی میں رہنے دینا، باقی رہنا۔ اور اس کے بعد 7 سال قحط کے آئیں گے، پھر تمہارا جو بچا ہوا جو پیچھے مال ہے 7 سال کا جمع شدہ، وہ ان 7 سالوں میں کھاؤ گے تمہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد 15واں سال آئے گا، خوب بارش برسے گی، پھر کھیتیاں ہوں گی۔ یہ خواب کی تعبیر ہے، تدبیر بھی بتائی، تعبیر بھی بتا دی۔ آ کے اس نے بادشاہ کو کہا، اس نے یہ بتائیے، جاؤ فٹو نکال کے دیا اس کو۔ فلما جاء الرسول، قاصد گیا نکالنے کے لیے، آرڈر آ گیا، باہر آئے، فرمائے نہیں آتا میں باہر۔ ارجع الی ربک، واپس جاؤ بادشاہ کے پاس، اس کو پوچھو عورتوں کا حال کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، جس کی وجہ سے مجھے قید خانے میں ہے، میں ایک الزام کے تحت آیا ہوں، اس الزام کے ساتھ کسی کے احسان کے ساتھ باہر نہیں آ سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، پہلے معاملہ صاف کرو۔ اس کو کہا، وہ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا، ما خطبکن اذا اردتن یوسف، تمہارا کیا مقصد تھا جو تم یوسف علیہ السلام کو رغبت رہی تھی؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس میں کوئی برائی نہیں ہے، برائی ہمارے اندر ہے۔ اب بولی زلیخا کہ میں نے حق واضح ہو گیا ہے، میں نے اسے بتلایا تھا، وہ سچا آدمی ہے، بالکل بات واضح ہو گئی۔ تو ایک الزام لگتا تھا یوسف علیہ السلام، چلو جو کچھ ان سے، آپ نے ان پر ان کی بات کو کیوں کھولا؟ فرمایا ان کی بات کو کھولنا میرا کوئی مقصد نہیں تھا، اپنے اوپر سے الزام ہٹانا تھا، ورنہ قیامت تک یہ لوگ کہتے یہ خائن ہے یا یہ عورتوں کا عاشق ہے فلان، میں کیا جواب دیتا؟ اب بات صاف ہو گئی ہے، اس واسطے آئندہ مجھے تبلیغ میں کوئی رکاوٹ نہیں پڑے گی۔ باقی حصہ انشاءاللہ تیرے میں کل وہی ہوتا ہے۔ یا اللہ تعالی